السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمات. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. 5واں پارہ ہے سورہ النساء، آیت نمبر 60. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. 5واں پارہ ہے سورہ النساء، اس کی آیت نمبر 60. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی آیت مبارکہ میں جو فرمایا ایمان والوں کو، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے صاحب امر کی اطاعت کرو. سلام. جھگڑے کی صورت میں فردوا الی اللہ و رسول، اللہ اس کے رسول کی طرف مسئلے کو لے کر آؤ. یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس کا انجام بھی اچھا ہوگا اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، یزعمون، جو گمان رکھتے ہیں، زبان سے دعویٰ کرتے ہیں، خود سمجھتے ہیں. 60 نمبر ہے، 60 سورہ نساء آیت نمبر 60. انہم، یہ کہ وہ آمنو، ایمان لائے، بما، اس پر جو انزل، اتارا گیا، الیکا، آپ کی طرف، وما، اور جو انزل، اتارا گیا، من قبلک، ان سے پہلے. یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اس پر ایمان لائے، پہلی کتابوں پر بھی ایمان لائے. اچھا، اب جب ایمان لائے تو اس کی ماننی بھی تو چاہیے. جب اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے تو پھر فیصلے اس کے مطابق ہونے چاہیے. یہاں پر فرمایا یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان، یہ کہ یتحاکموا، کہ مقدمہ لے کر جائیں، اپنا فیصلہ کروانے کے لیے جائیں، الی الطاغوت، طاغوت کے پاس.
وقد جب کہ تحقیق امرو ان کو حکم دیا گیا تھا ان یہ کہ یکفرو بھی طاغوت کا انکار کرو. یہ منافقین کا طرز عمل بتایا اللہ سبحانہ وتعالی. منافق ہوتا ہی وہی ہے جو اوپر سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اندر سے مومن نہیں ہے. یہ ہوتا ہے ڈنگ ٹپاؤ پالیسی اختیار کرنے والا، جیسا دیس ویسا بھیس، جہاں سے فائدہ ملے بس وہیں پر ہی چلے جاؤ. ان کو نہیں ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، صحیح کیا، غلط کیا، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں. وہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہوتے ہیں. اسی طرح سے ان کے جھگڑے ہوتے، مقدمے ہوتے منافقین کے. اگر تو وہ دیکھتے کہ ہم اس معاملے میں سچے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے فیصلہ کرانے کے لیے، ہمارا فیصلہ کریں، پتہ ہے ہمیں حق یہی ملے گا. لیکن جب دیکھتے کہ ہم غلط ہیں اور پھر مقدموں کے فیصلے لے جاتے یہودیوں کے سرداروں کے پاس، کیونکہ پتہ ہے وہ دے دلا کر ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں گے، رشوت چل جائے گی وہاں پر. اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ان لوگوں کو دیکھو، زبان سے دعویٰ ہے ہم ایمان لائے جو اتارا گیا، پہلی کتابیں ان پر بھی ایمان لائے، لیکن اپنے جھگڑوں کے مقدموں کے فیصلے لے کر جاتے ہیں طاغوت کے پاس. طاغوت کون؟ ہر وہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے حکم کی تعمیل میں رکاوٹ ڈالے، اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں، وہ کیا ہے؟ طاغوت. اب وہ کوئی ادارہ ہو، کوئی عدالت ہو، کوئی پنچایت پرے ہو، کوئی افسر ہو، کوئی حکمران ہو، وہ کیا ہوگا؟ طاغوت. اب زبان سے مانے لیکن فیصلے اس کے مطابق نہ کرے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس کا مطلب ہے اس کے دل میں منافقت ہے، اس کے دل میں منافقت. اور یہ زیادہ خطرناک ہے کفار سے، کیونکہ آستین کا سانپ ہے، ظاہر طور پر مسلمانوں کا دوست ہے، اندر سے یہ کافروں کا ایجنٹ ہے. کافر تو کلم کلا کافر ہے، مقابلے میں پتہ ہے یہ دشمن ہے، لیکن یہ دوستی ظاہر کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا دیکھو ان کو، 60 نمبر ہے، دیکھو ان کو کہ کیا کرتے ہیں، دعوے ایمان کے مقدموں کے فیصلے طاغوت کی عدالت میں، جبکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ طاغوت کا انکار کرو. کیا مطلب؟ کہ تم نے فیصلہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرانا ہے، اس کے مطابق کرنا ہے. تو جو عدالت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف فیصلہ دے وہ ہے طاغوت. تو ان کا تو انکار کرنا تھا. ایمان کا تقاضا ہے کہ ایسوں کے پاس تو اپنے مقدمہ لے کر نہ جاؤ، ایسی پریں، ایسی پنچایت، ایسے الگ پر عدالتیں، وہاں پر نہ جاؤ. تو اللہ اکبر. فرمایا وَيُرِيدُ، چاہتا ہے الشیطان، شیطان، ان یضلہم، کہ بھٹکا دے ان کو، ضلالا بعیدا، گمراہی میں دور تک نکال کر لے جائے. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ منافقین. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا یہ طریقہ دیکھو ان لوگوں کا کہ کس انداز سے یہ کر رہے ہیں کہ شیطان کے کہنے پر یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ دوسری طرف جا رہے ہیں. ہاں جی، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک طرف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، دوسری طرف دل نہیں مانتا جی، میرا دل نہیں مانتا جی، میرے پیر و مرشد کا یہ فیصلہ نہیں ہے، میرے امام اور مفتی اور مجتہد نے جو چونکہ نہیں کہا، میرا مسلک یہ نہیں ہے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آ گئی، واضح ہو گیا، پھر یہ کہنا، پھر یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے شیطان ان کو بھٹکا رہا ہے. وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جائے لہم ان کو، تعالوا، آؤ، الا طرف، ما اس کے جو انزل اللہ، اللہ نے اتارا، وإلى الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو اترا.
اللہ نے کیا اتارا؟ قرآن اتارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا آیا؟ قرآن اور اس کی تشریح آئی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے قرآن و حدیث کی طرف آؤ، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے فیصلے کراؤ. رأیتا، تم دیکھو گے المنافقین، منافقین کو، یصدون، رکتے ہیں، ان کا آپ کے پاس آنے سے، سدودا، بڑے لیچڑ ہو کر، ریجڈ ہو کر. نہیں جی ہم نہیں جاتے. کیوں؟ پتہ ہے کہ اب فیصلہ ہمارے خلاف ہو جائے، اس لیے وہ آنے کو تیار نہیں ہوتے. تو آج کہا جائے نا یہ جتنے جھگڑے ہیں فرقوں کے، آؤ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فیصلہ کرائیں، قرآن موجود ہے، صحیح حدیث موجود ہے. اور نہیں جی چھوڑو اپنے پاس رکھو، ہم سمجھے سمجھائیں، ہم دین چھوڑنے کو تیار نہیں، ان کی سنو ہی نہ. بھئی بات یہ کلمہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، پیر و مرشد کا نہیں پڑھا. امام، مفتی، مجتہد، فقیہ، مولانا، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، پیر و مرشد، ان کی بات اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے سارا آنکھوں پر. لیکن اگر ان کی بات ہی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، قرآن کی آیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے خلاف وہ بات کر رہا ہے، تو پھر اس کی بات کو لے اور قرآن و حدیث کو چھوڑ دے. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فکیفا، پھر کیا حال ہوتا ہے، اذا جب اصابتم، ان پر آتی ہے مصیبت، کوئی مصیبت، بما، بوجہ اس کے، قدمت، جو آگے بھیجے، ایدیم، ان کے ہاتھوں نے. اب جیسے کرتوت آگے کر کے بھیج رہے ہیں، اب اللہ کی پکڑ آئے گی کہ نہیں؟ اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا کہ نہیں؟ جب رب کی طرف سے پکڑ آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اللہ اکبر، اور یا ان کا راز فاش ہوتا ہے، سازش سب کے سامنے آ جاتی ہے، رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں، اس بات کے ثبوت مل جاتے ہیں، تو ان کی جب گرفت ہوتی ہے، کیوں کیا تم نے، تم ایسے کر رہے ہو، پھر کیا ہے، سما، پھر جاؤ کا، آپ کے پاس آتے ہیں، یعلفون، قسمیں کھاتے ہوئے، باللہ، اللہ کی، پھر اللہ کی قسمیں. اور منافق کی نشانی کیا ہے؟ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. اب قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے اور کیا کہیں گے، ان اردنا، نہیں تھا ہمارا ارادہ. یہ ان کا معنی نہیں کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ آگے اللہ ہے. نہیں تھا ہمارا ارادہ الا، مگر احساناً، معاملے کو آسان انداز سے ڈیل کرنے کا، و توفیق، اور موافقت پیدا کرنے کا. ہم جو طاغوت کی عدالتوں میں گئے تھے، ہمارا مسئلہ، مقصد یہ تھا جوڑ پیدا کر دیں، جی جھگڑا ختم ہو جائے، ہماری نیت اچھی تھی. ان اردنا الا احسان و توفیقا، ہم تو احسان کرنا چاہتے تھے. یہ جھوٹی قسمیں کھا کر یہ اپنا عذر بہانہ پیش کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب ان کی گرفت کی جاتی، ان کی خلاص لگائی جاتی. فرمایا اولئکا، یہ لوگ ہیں، الذین، وہ، یعلم اللہ، کہ اللہ جانتا ہے، ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے. ان کے دلوں کی بیماریوں کو اللہ جانتا ہے، کہ اوپر سے کچھ ہے اور اندر سے کچھ ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں، فاعرض عنہم، ان سے اعراض کریں، درگزر کریں. کیوں؟ ظاہر کلمہ تو پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے موقع ایسے آئے، منافقین کی سازشیں سامنے آئیں، صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دے میں اس کی گردن اتار دوں. آپ نے فرمایا نہ. لوگ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی گردنیں اتارتا ہے. عبداللہ بن ابی منافق کے لیے کتنی دفعہ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی مجھے حکم دے میں اس کی گردن اتاروں. عبداللہ بن ابی کا بیٹا پکا سچا مسلمان تھا، اس نے بھی یہی بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے باپ کے قتل کا حکم دیں تو مجھے دیجیے گا، میں اپنے باپ کی گردن اتاروں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کی گردن نہیں اتاری. کیوں؟ ظاہر کلمہ پڑھتا ہے. لوگوں میں تاثر غلط جائے گا. وہ کیا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ساتھیوں کو قتل کروا دیں. آپ نے ایسا نہیں کیا، لیکن ان کے بارے میں خبردار کیا. خبردار. نشانیاں منافق کی یہ ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت رکھوا تو خیانت کرے، لڑائی جھگڑا ہو تو گالی دے، صبح اور عشاء کی نماز اس پر بھاری ہو،
اللہ اکبر. اور نیکی کے کاموں میں دلچسپی نہ لے, برائی کے کاموں میں تعاون کرے, کافروں سے اس کی یاریاں ہوں, مسلمانوں کے خلاف اس کی دوستیاں کافروں کے ساتھ ہوں, جہاد کے نام سے اس کی جان جائے. تو یہ نشانیاں بتائیں. اور برائیوں کا حکم دے, نیکیوں سے روکے. یہ نشانیاں بتائیں کس کی؟ منافق کی. جس کو منافق کہا قرآن و حدیث میں, آج کی اصطلاح میں اسے لبرل اور سیکولر کہتے ہیں. اور جی جو جہاں لگا ہوا ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک اور وہ بھی ٹھیک, وہ بھی ٹھیک. باجی بات کسی کو چھیڑو نہیں, کسی کو اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں, دوسرے کا چھیڑو نہیں. پھر حق کیا اور باطل کیا ہے؟ اگر ایسی بات ہوتی اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجتا؟ جو جہاں لگا ہوا تھا ٹھیک تھا. کیوں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر کھانے کی ضرورت تھی؟ فوجیں ڈالی جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, پتھر مارے جاتے, صحابہ شہید ہوتے, جنگیں لڑنی پڑتی. ابو جہل اپنی جگہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ, ابو لہب اپنی جگہ, صحابہ کے نام اپنی جگہ. ایسا نہیں, حق حق ہے اور باطل باطل ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ اکبر, کہ یہ لوگ کیا ہیں؟ شاید بھائی ٹورا کرا ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے ان کے دلوں کے اندر جو ہے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, ان سے درگزر کریں. وَعِظْهُمْ, اور ان کو نصیحت کریں, ان کو نصیحت کریں, ان کے ساتھ خیر خواہی والا رویہ اختیار کریں. یعنی محتاط رہنا ان سے, لیکن ان کے حالات پر ایکشن نہیں لینا. اس کی وجہ بتا دی ہے. دوسرا, ان سے نصیحت کریں. وَقُلْ لَهُمْ, اور ان سے بات کہیں فی انفسہم, ایسی جو ان کے دلوں میں اتر جائے. قولا بلیغا, کھول کر واضح انداز سے ان کے ساتھ بات کریں. یعنی ان کو تبلیغ کریں, ان کو دعوت دیتے رہیں, ان کو ڈراتے رہیں, ہو سکتا ہے ان کی اصلاح ہو جائے. کیونکہ جو جتنا آ رہا ہے نا دین میں, اتنا تو اس کو آنے دو. اب بات یہ ہے کہ ظاہر کلمہ تو پڑھ لیا انہوں نے, مسلمانوں میں شریک تو ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, نماز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اور سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں, لیکن دل کے اندر چھریاں ہیں. تو کوئی بات ایسا ایسا سمجھاتے رہو, ہو سکتا ہے دل کے اندر بات اتر جائے. تو ان کا سازشوں کا توڑ کیا ہے؟ ان کی سازشوں کا توڑ ہے قولم بلیغا, ان کو دعوت دیں اچھے انداز کے ساتھ اور درگزر کریں ان کے اوپر, لیکن محتاط رہیں. وما ارسلنا, نہیں بھیجا ہم نے, 64 نمبر آیت, نہیں بھیجا ہم نے من رسول, ان کو رسول, الا مگر لیطاع, رسول کس لیے دنیا میں آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کس لیے رسولوں کو کھڑا کرتا ہے؟ مقصد کیا ہوتا ہے رسول علیہ السلام کا؟ لیطاع, تاکہ اطاعت کی جائے ان کی باذن اللہ, اللہ کے حکم سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے. یہ نہیں کہ نام آیا تو انگوٹھے چوم لیے, کھڑے ہو کے صلاۃ سلام پڑھ لی, قوالی شریف کرا لی, نعت شریف کرا لی, لیکن 11ویں شریف دے دی, نام لے لیا, ادب احترام کے ساتھ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, لیکن زندگی گزارنے کا میرا اپنا اصول ہے, کروں گا اپنی مرضی, اطاعت تو نہیں کی. دنیا میں کوئی بھی لورز کسی سے محبت کرے, محبوب کی بات نہ مانے, کیا کہیں گے؟ سچی محبت ہے. کیوں جی؟ مانتا ہے نہیں میری, اور محبت ہے جی مجھے, مانی تو تو نے ہے نہیں. جس سے محبت ہوتی ہے سچی, اس کی بات مانتا ہے. وہ افسانوں میں, قصوں میں صحیح. شیری نے کہا فرہاد کو دودھ کی نہر پتھروں میں کھود دے, نے کہا ٹھیک ہے جی, وہ کس سے کہانی ہے صحیح, چلو. مقصد یہ ہے کہ بات ماننے محبوب. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ تم میں کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا
جب تک اپنی جان، اپنے مال، بیوی بچوں، والدین، رشتہ دار، پوری دنیا سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ایک طرف والدین ہیں، دوسری طرف اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ پتہ اب چلے گا والدین کی مانتا ہے یا اللہ اس کے رسول کی مانتا ہے۔ ایک طرف بیوی بچے ہیں، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ایک طرف خاندان ہے، کنبہ برادری ہے، پوری دنیا کا رواج اور فیشن ہے، دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اب پتہ چلے گا نا کس سے محبت کرتا ہے۔ نالین مبارک اپنی پگڑی میں سجا لیں گے، محراب میں لگا لیں گے، لیکن جب بات ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کی، ہاں جی ہم تو حنفی بریلوی ہیں نا جی، ہم تو حنفی دیوبندی ہیں، ہمارے تو امام کا مسئلہ کہ یہ نہیں ہے نا جی، ہمارے تو مفتی صاحب کا یہ فیصلہ نہیں ہے۔ یہ کیا محبت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ جب ثابت ہو گیا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے، صحیح حدیث سے پتہ چل گیا، قرآن کی آیت سے پتہ چل گیا، پھر ایک مومن کا حق کیا بنتا ہے؟ لیطاع، پھر اطاعت کرے باذن اللہ۔ اللہ کا حکم ہے، میری آپ کی بات نہیں ہے، کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو پیغمبر آتے ہی اس لیے ہیں تاکہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے، ان کی اطاعت اللہ کے حکم سے ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آتے، یہ لوگ ولو اور اگر انہم یہ کہ وہ اذ ظالموا جب انہوں نے ظلم کیا انفسہم اپنی جانوں پر۔ کنہوں نے ظلم کیا؟ منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ کیا ظلم کیا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر طاغوت کی عدالتوں میں چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی شروع کر دی، اطاعت چھوڑ دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر آپ کے پاس آئیں، یعنی جاؤکا جب ظلم کر لیا انہوں نے اپنی جانوں پر تو یہ آتے آپ کے پاس۔ ولو انہم اگر یہ کہ اس ظالموا انفسہم جب انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، جاؤکا یہ آتے آپ کے پاس، فاستغفر اللہ یہ اللہ سے بخشش طلب کرتے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، واستغفر اور بخشش طلب کرتے، لہم ان کے لیے الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بخشش طلب کرتے، اللہ سے دعا کرتے، لوجد اللہ تو البتہ پاتے وہ اللہ تعالیٰ کو توابا توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ رحم کرنے والا، اللہ معاف کر دیتا۔ یہ بتایا جا رہا ہے اگر یہ کرتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ اس آیت کو لے کر لوگوں نے کہا دیکھو جی روزہ رسول پر جب حاضری ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا کریں کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں جی، قرآن میں آیت ہے۔ اور وہ تو زندگی میں تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے، اور یہ بات بھی منافقوں کو کہی گئی ہے کہ منافقوں کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اچھا اب سارے رسم و رواج اپنے عقیدہ شرکیہ، اعمال بدعت والے، سنت سے دور، ہاں جی، اور پھر کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہمارے اللہ سے بخشش کی دعا کریں، جبکہ لیطاع باذن اللہ کیا ہی نہیں۔ حاجی جا رہا ہے، عمرہ کے لیے جا رہا ہے، میرا سلام پیش کر دینا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن خود عمل نہیں کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر۔ میری رگ رگ میں نبی نبی، لیکن نماز پڑھوں گا کبھی کبھی، مجرا بھی کراؤں گا کبھی کبھی، کام سارے الٹے ہو رہے ہیں، مرضی اپنی کرنی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان دینے کو تیار ہوں، وہی ہے نا جان دینے کو تیار ہوں، بلبل بھتیجے کی ہے، یہ بلبل نہیں دے سکتا، جان مانگو حاضر ہے، بلبل بھتیجے کی ہے، وہی حال اصل چیز لیطاع باذن اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کے حکم سے کرنی۔ تو اگر یہ آتے کب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، ہاں جی، کیونکہ بخشنا کس نے ہے؟ بخشنا تو فاستغفر اللہ، اللہ نے بخشنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخش کی دعا کرنی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بخش کی دعا کی ہے، یہ نہیں کہ ان کے پاس ہے کوئی گارنٹی، آگے جالیاں ہیں، پیچھے سبز پردہ ہے، پیچھے گیلری ہے، پیچھے ایک بڑی دیوار ہے، اس کے پیچھے اور دیوار ہے جس کے نہ کوئی روشن دان ہے، نہ کھڑکی ہے، نہ دروازہ ہے، چاروں طرف سے بالکل بند ہے، بالکل سیل ہے، کوئی وہاں تک گیا ہی نہیں، تو پھر یہ کیسے لاگ پر؟ اس کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بخشش کی دعا کر لی ہے، جبکہ کام سارے الٹے ہیں۔ یہ ہمارے ذمہ ہے وہاں پر درود شریف پڑھیں،
نماز میں اتحیات کے اندر جو پڑھتے ہیں ہم السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کلمات پڑھیں. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ دعا جس طرح یہاں کرتے ہیں فرشتے لے کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس, وہاں بھی کریں گے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر جائیں. اللہ تعالیٰ رحمتیں بھیجے گا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, برکتیں نازل فرمائے گا اور سلامتی عطا فرمائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافق لوگ, اب یہ تو کہتے ہیں ہم پکے سچے مومن ہیں, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. آیت منافقوں کے بارے میں ہے, فٹ کر دی اپنے اوپر, گویا اپنے آپ کو منافق سمجھ لیا نا. رئیس المنافقین ہے نا, پیچھے بات ساری منافقوں کی چل رہی ہے نا. کون سے منافق جو اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو چھوڑ کر طاغوت سے فیصلے کرانے جاتے ہیں, دعوے زبان پر کلمہ پڑھنے کے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فلا وربک, وہ قسم والا ہے, قسم ہے تیرے رب کی, خبردار اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے آپ کے رب کی, لا یؤمنون یہ مومن نہیں ہو سکتے, ہرگز نہیں ہو سکتے. جب اللہ قسم سے, اللہ تعالیٰ قسم سے بات نہ بھی کرتے تو اللہ کی بات پھر بھی بڑی ویلیو والی تھی, کیوں جی؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ قسم سے بات کر رہے ہیں, قسم ہے آپ کے رب کی, لا یؤمن یہ مومن نہیں ہو سکتے حتیٰ جب تک یحکموک یہ آپ سے فیصلہ نہ کرائیں, فیما ان معاملات میں شجر بینہم جن میں آپس میں یہ جھگڑ رہے ہیں. اپنے جھگڑوں کا فیصلہ اگر آپ سے نہیں کراتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مومن ہی نہیں ہے, تیرے رب کی قسم ہے. کلمہ پڑھتے ہیں, زبان سے دعویٰ ہے, کس چیز کا؟ زبان سے دعویٰ انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک, دعویٰ ہے. رب فرماتا ہے قسم ہے آپ کے رب کی یہ مومن نہیں. ہاں جھگڑوں کا آپ سے فیصلہ کرائیں پھر مومن ہے. اچھا, کیونکہ لے گئے تھے طاغوت کے پاس, ثم پھر وہ جو جھگڑوں کا فیصلہ کرانے کے لیے آپ کے پاس آئیں, ثم پھر لا یجدو نہ پائیں وہ فی انفسہم اپنے دل میں حرجن تنگی, مما اس سے جو قضیت آپ نے فیصلہ کیا. آپ نے جو فیصلہ کیا پھر اس فیصلے پر ذرا سی بھی دل کے اندر تنگی یعنی کراہت محسوس نہ کریں کہ یہ کیا ہو گیا. نا 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 نا, اگر یہ کیا تو پھر بھی مومن نہیں ہو. جو فیصلہ سر تسلیم خم کر دو, وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, ہاں اور سر تسلیم خم کر دو, جھکا دو اللہ کے حکم کے آگے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے آگے. یہاں پر کچھ مفسرین نے ایک واقعہ بیان کیا, بڑی بات مشہور بھی ہے, کہ ایک منافق اور یہودی کا جھگڑا تھا. منافق کہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے یہودی سردار کے پاس مقدمے کا فیصلہ کرواتے ہیں. کیوں؟ وہ کچھ دے دلا کر ہمارے حق میں فیصلہ کر دے گا, کیونکہ وہ تو رشوت خور ہیں. لیکن یہودی کہتا تھا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں, ان سے فیصلہ کرواتے ہیں, کیونکہ اسے پتا تھا اس معاملے میں حق پر ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں فیصلہ کریں گے. اور منافق کو پتا تھا کہ میں ناحق پر ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے خلاف فیصلہ دیں گے. اب وہ تھا مطلب پرست, تو اس لیے کیا آخر کار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ سنا اور یہودی کے حق میں فیصلہ دیا. اب منافق باہر نکلا, کہنے لگا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلتے ہیں, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کافروں کے بارے میں سخت طبیعت والے ہیں. تو وہ تو اپنے جماعتی ساتھی کو دیکھ کر نا کہ اپنا مومن بھائی ہے, جماعتی ساتھی ہے, وہ میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے. تو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر گئے فیصلہ مقدمہ. تو عمر رضی اللہ عنہ کو یہودی نے کہا اس مقدمے کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں کر دیا ہے. تو جب اس نے یہ بات سنی, عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی, وہ اندر سے گئے تلوار لے کر آئے اور اس منافق کی گردن اتار دی. یہ سارا جھوٹا واقعہ ہے. تفسیر ابن کثیر میں
اس کو غلط کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے آسن البیان تفسیر جو حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، جو سعودی عرب کے اندر اللہ اکبر نے پرنٹ کی، یہاں بھی ملتی ہے، اس تفسیر کے اندر بھی جگہ دے جگہ دے اس تفسیر کے اندر بھی انہوں نے کہا یہ سندن صحیح نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر عبدالسلام بھٹوی حفظ اللہ تعالیٰ استاد محترم فضیلت الشیخ، انہوں نے بھی اپنی تفسیر کے اندر اس واقعے کے بارے میں حوالہ دے کر فرمایا کہ یہ سندن صحیح نہیں ہے، اور دلیل بھی دی ہے۔ دلیل کیا دی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی منافق کی گردن نہیں قلم کروائی، بڑے بڑے سازشیں کی انہوں نے، بڑے بڑے نقصان پہنچائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے کہ لوگ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی گردنیں اتر آتا ہے، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ عمل نہیں کیا تو عمر رضی اللہ عنہ کیسے ایک منافق کی گردن اتار سکتے تھے جبکہ وہ ظاہر کلمہ پڑھتا ہے۔ ہاں، یہ مقدمہ ہے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی، یعنی زبیر بن عوام رضی اللہ، عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، اور ایک انصاری صحابی کا ہو گیا جھگڑا۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی جو زمین تھی نا کھیتی باڑی والی، وہ ذرا اونچی جگہ پر تھی اور اس انصاری صحابی کی ذرا نچلی جگہ پر تھی۔ علیکم السلام۔ اب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی زبیر رضی اللہ عنہ، پانی آتا نا تو پانی آتا تو سب سے پہلے زبیر رضی اللہ عنہ کا کھیت سیراب ہوتا، پھر انصاری صحابی کا کھیت سیراب ہوتا، یعنی ان کے کھیت سے گزر کر آتا۔ اب پانی پر ہو گیا جھگڑا، جب پانی پر جھگڑا ہوا تو اس کے اوپر کیا کیا، اس کے اوپر انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں مقدمہ لے کر آئے، ادھر آئے، مقدمہ لے کر آئے، ہمارا فیصلہ کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابی کی رعایت کرتے ہوئے کہ چلو یہ بھی اپنا مسلمان، ہاں جی، کلمہ پڑھنے والا ہے، ہاں جی، اپنا ساتھی ہے، تو زبیر رضی اللہ عنہ کو فرمایا اس طرح کر، جب تو کھیت کو پانی لگا لے جتنا تیرے ضرورت ہے، اس کے بعد جو فالتو پانی ہے تو اس کی طرف چھوڑ دے، تیری ضرورت پوری ہوگی پھر اس کی بھی ہوگی پوری۔ اب اس شخص نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ فیصلہ اس لیے زبیر کے حق میں کیا کہ وہ آپ کا پھوپھی کا بیٹا ہے، گویا کہ آپ نے سائڈ لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زبیر اب پورا کھیت بھر کے پھر اس کے پاس پانی بھیجنا۔ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نا، اب چاہے بدری بھی ہو، بدری صحابی تھے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا۔ اچھا، اب یہ آیت نازل ہوئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، وہ جھوٹی ہے، وہ جھوٹی ہے، جزاک، وہ ہو چکی ہے بات، آپ دیر سے آئے۔ تو اب اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ تم کیا کرو، اللہ اکبر، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہو جائے تمہارے جھگڑے مقدمے میں، پھر دل میں تنگی بھی محسوس نہیں کرنی، پھر دل میں تنگی بھی محسوس نہیں کرنی، سر تسلیم خم کر دینا، یہ ہے فیصلہ۔ آج بھی امت کے سارے جھگڑوں کا دیکھیں، جو پہلے آیت آئی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اپنے جھگڑوں کا فیصلہ کراتے، اور اگر نہ کرائیں تو مومنی نہیں، تو آج بھی اس کا حل یہی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، حاضر ناظر ہیں، اب دیکھیں جی قرآن کے ترجموں کے اندر ایک کہتا ہے میں یہ ترجمہ نہیں مانتا، تم نے اپنی مرضی کا کیا، دوسرا کہتا ہے میں یہ نہیں مانتا، تم نے اپنی مرضی کا کیا، ایک کہتا ہے یہ حدیث جو تم نے بیان کی یہ ضعیف ہے، دوسرا کہتا ہے تم نے جو بیان کی یہ ضعیف ہے، من کرتا ہے۔ اب جھگڑے ہو گئے نا، کوئی کہتا ہے ہاتھ یہاں باندھو، کوئی کہتا ہے یہاں باندھو، کوئی کہتا ہے چھوڑ دو، کوئی کہتا ہے رفع دان کرنی ہے، کوئی کہتا ہے نہیں کرنی، کوئی کہتا ہے آمین اونچی کہو، کوئی کہتا ہے ایسا کہو، کوئی کہتا ہے یہ 3 طلاقیں ایک دفعہ دی 3 ہے، کوئی کہتا ہے نہیں 1 ہے۔ جھگڑے ہیں امت میں نہیں کہ تراویح 20 ہے یا 11 ہیں، ایک ایک مسئلے پر جھگڑا ہے۔ اب جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، موجود ہیں، مسئلہ ہی حل ہے،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود ہیں جی، اور اس کی نشانی کیا بتاتے ہیں؟ دیکھیں جی، جب ہم صلات پڑھتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، آ گئے سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا. اچھا، جبکہ آتا وہ ہے جو پہلے نہ ہو، جو ہر وقت ہر لمحے موجود ہے، وہ آتا نہیں، وہ تو پہلے سے ہے. کیوں جی؟ وہ پہلے سے موجود. پھر اس کو یہ نہیں کہنا پڑتا میرے آقا میرے مولا مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکیاں بچھاتے بچھاتے. جی، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکیاں بچھاتے بچھاتے. جی، پھر اتنی مدت کیوں؟ جو ہر وقت موجود ہو، پھر ان کی راہ میں تو اکیاں بچھانے کی ضرورت ہے، تو ہر وقت موجود ہے، بالفرض موجود ہوں. تو پھر کیا ہے؟ قرآن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کے رب کی قسم ہے یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرائیں، ان سے پوچھ لیں گے ہاں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرمائیں، فیصلہ کریں، یہ امت کے اندر جو اختلافات ہیں، یہ جو فرقہ واریت ہے، یہ مسائل کے اندر اختلاف ہیں، ایک ایک مسئلے کی بنیاد پر مسلک دھڑے پارٹیاں الگ ہو چکی ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فیصلہ کریں. اللہ اکبر. تو جھگڑوں کا فیصلہ نہیں کرواتے تو مومن ہی نہیں. ملاقات کرائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں. اور جی ہماری آنکھیں نہیں دیکھنے والی، جواب دیا ہے کہ نہیں مفتی صاحب نے، ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر دیکھتے تھے کہ نہیں دیکھتے تھے؟ جب کافروں کو نظر آتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں آئیں گے؟ اور جی اللہ تعالیٰ بھی تو نظر نہیں آتے. اگلا جواب، اللہ تعالیٰ نے تو خود فرمایا لا یدرک الابصار وهو یدرک الابصار، اس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وہ سب آنکھوں کو دیکھ رہا. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کافروں نے بھی دیکھا اور پتھر بھی مارے. تو بات یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث یہ ہے. اب ان سے اپنے جو پہلے آیت آئی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِيهِ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اپنے جھگڑوں کا فیصلہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کراؤ. کیا مطلب؟ اللہ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث یہ ہے. اس سے اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو، قیامت پر ایمان رکھتے ہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اس کا انجام بڑا اچھا ہوگا. جی انجام بہتر ہوگا کہ امت میں اتفاق پیدا ہو جائے گا. یہ نہیں کہ جو جہاں لگا ہوا ہے اللہ اکبر وہ ٹھیک ہے، پھر تو سارے غلط ہوئے کیونکہ سارے ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں. نہیں، ٹھیک وہ ہیں ما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ حق ہے رب کی طرف سے. اور پیغمبر آتے کس لیے؟ یہ آیت پڑھی ہم نے وما ارسلنا من رسول، ہم نے جو بھی رسول بھیجا الا مگر لیطاع باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. پورے قرآن میں کہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ یہ قرآن تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں تھی، کون کہتے فیکون، قرآن کی کاپی ہر شخص کے پاس آ جاتی. اللہ کے لیے کوئی مشکل تھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. کیوں؟ قرآن اترا، صاحب قرآن پر اترا، صاحب قرآن نے بتانا ہے، اس کی وضاحت کرنی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. مثلا رکوع کرنا، جھکنا، آگے جھکنا ہے، پیچھے جھکنا ہے، دائیں جھکنا ہے، بائیں جھکنا ہے، کہاں جھکنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھک کر بتایا رکوع اس طرح کرنا. زکوٰۃ کے احکام یہ، عمرے کے، حج کے، اعتکاف کے، طواف کے، سعی کے، صفا مروہ کے، سارے ایک ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، وہ صحیح احادیث کے اندر. تو اللہ کا قرآن صاحب قرآن سے پوچھنا. ویلڈنگ کی کتاب پڑھ کے کوئی ویلڈر بن سکتا ہے قریشی صاحب؟ جب تک استاد سے پریکٹیکل نہ کرے. میڈیکل کی بک پڑھ کے کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ جب تک کالج میں داخلہ نہ لے. تو خود ڈرائیونگ کی کتاب پڑھ کر ڈرائیور نہیں بن سکتا جب تک استاد کے ہاتھوں اسٹیئرنگ اور یہ کلچ اور گیئر اور سپیڈ یہ سب طریقہ نہ سیکھے. تو اللہ نے قرآن بھیجا صاحب قرآن پر، تو صاحب قرآن نے عمل کر کے بتایا
تو ان کی اطاعت کرنا باذن اللہ ہر مسلمان پر لازم ہے، اور نہیں کرتا تو رب نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم ہے وہ مومنین نہیں ہے جب تک جھگڑوں کا فیصلہ آپ سے نہ کرائیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا بات ختم، کرو مومن کامل نہیں ہے، ایمان نہ کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کتنا درجہ مقام، ہاں جی، لیکن ان کی زبان سے کلمات نکل گئے کیا، ہاں جی، کہ او کالی عورت کے بیٹے، اپنے غلام کو کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے اندر سے ابھی جاہلیت کی خصلت نہیں گئی، ہاں جی، ہاں جی، لیکن صحابی رسول تھے اور سابقون الاولون میں سے ہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور بنو غفار قبیلے سے آئے ہیں، ہاں جی، رضی اللہ عنہ، اس دور میں جبکہ چھپ کر مسلمان علی رضی اللہ عنہ لے کر گئے ان کو، وہ صحابی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات کر دی، اللہ اکبر، تو ساتھ ہی اصلاح بھی کر دی، اس کا مطلب ہے اصلاح ہو گئی ان کی۔ فرمایا ولو انا، اور اگر یہ کہ ہم کتبنا فرض کر دیتے، لکھ دیتے علیہم ان پر، ان یہ بات کہ اقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل کرو، نکلو قتال کے لیے، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو، او اخرجوا، یا نکلو من دیارکم، اپنے گھروں سے، یعنی اگر ہم یہ ان کو حکم دیتے، یہ تو ابھی آسان سا کہا ہے نا کہ اپنے مقدموں کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائیں، لیکن اگر ہم مشکل احکام ان پر نازل کرتے کہ نکلو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، یہ کرتے؟ یاد نہیں، ایک پیر مار لو۔ اچھا، اور دوسرے نمبر پر اگر ہم کہتے کیا کرو، نکلو گھروں سے، ہجرت کرو اللہ کی راہ میں، کرتے؟ کیونکہ جو منافق ہے وہ ایسی قربانی دینے کو تیار نہیں، کیونکہ وہ تو وقت گزارنے کے لیے کلمہ پڑھا ہے اس نے، اور معاشرے کے اندر وہ امن و سکون سے جینے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہے، لیکن مقصد اس کا کیا ہے، یہ دین کے اوپر ایمان نہیں ہے، اس کا ہرا سچا ایمان نہیں ہے، اس لیے وہ نہ وہ اللہ کی راہ میں جان دینے کو تیار ہے، نہ ہی وہ اللہ کے حکم پر ہجرت کرنے کو تیار ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایسا کام نہ کرتے، ما فعلوا، اگر حکم دیتے تو یہ نہ کرتے، یہ الا قلیل، مگر بہت تھوڑے منہم، ان میں سے بہت تھوڑے ہوتے جو کیا کرتے، اور گونگلوں تو مٹی لاہن واسطے چلا تھا۔ عبداللہ بن ابی ایک دفعہ ایک جنگ میں ساتھ گیا تھا، بڑا خراب کیا اس نے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے والوں میں سے بھی یہی تھا، انصار مہاجر صحابہ کے جھگڑے کو ہائی لائٹ کرنے والا بھی یہی تھا، خوب خرابی کی کوشش کی اس نے۔ تو اس لیے جائیں گے، اول تو نہیں جائیں گے، جائیں گے تو بہت تھوڑے، اور جائیں گے تو خراب کرنے کے لیے جائیں گے، ڈسہارڈ کرنے کے لیے جائیں گے۔ ولو انہم، اور یہ کہ وہ فعلوا، وہ اگر کام کرتے، کون سا، جو اللہ تعالیٰ کا حکم سخت احکام آئے، جہاد کے آئے، ہجرت کے آئے، اگر یہ کام کر لیتے، ما یوعظون، جن کی نصیحت کی گئی ہے بھی ان کو، لکانا، تو البتہ خیر اللہم، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، واشد تثبیتا، اور ایمان کے اعتبار سے ثابت قدمی والی بات ہوتی، یعنی اگر یہ اللہ کے حکم مشکل احکام پر بھی عمل کرتے، رب کے حکم کے آگے سر جھکا دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے، یعنی مقدموں کا فیصلہ ان کے پاس لے کر جاتے، تو ان کے لیے یہ بہتر تھا سارے احکام۔ فرمایا وَإِذَا، اور اس وقت لَآتَيْنَاهُمْ، ہم دیتے ان کو من لدنا، اپنی طرف سے، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کسی کو عذاب دینے کی، قرآن میں آیت بھی ہے، اللہ کو کیا پڑی عذاب دینے کی، اگر تم شکر کرو، ایمان لاؤ، تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے، ذرہ نواز ہے، ذرہ برابر نیکی ہے تمہاری قدر کرے گا۔ لہذا اگر یہ کام کریں، توبہ کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیں، تو کیا ہوگا، ان کے لیے بہتر، ہم اجر دیں گے ان کو بہت بڑا۔ محمد نے بات نہ رکھنا ٹھیک ہے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور البتہ ہم ان کو راہ دکھاتے، صراط مستقیمہ، سیدھی راہ۔ زندگی کے اندر ہر لمحے، ہر موڑ پر انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، یہ کروں یا نہ کروں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو شرح صدر دیتے، سیدھی راہ ان کے لیے آسان کر دیتے، ان کو اس پر راہ پر چلاتے رہتے۔ اور وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور پتہ پر کیا فائدہ ہوتا، جو شخص اطاعت کرے اللہ کی، والرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأُولَٰئِکَ، یہ لوگ ہیں، مع الذین، جو ساتھ ہوں گے ان لوگوں کے، انعم اللہ، جن پر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے، علیہم، جن پر، من النبیین،
انبیاء علیہ السلام و صدیقین، صدیقین و شہداء، اور شہداء و صالحین، اور صالحین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ بھی رنگ، نسل، زبان، وطن کسی سے بھی تعلق ہے، امیر ہے یا غریب ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اللہ تعالیٰ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں میں انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ رکھوں گا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر آپ کے درجے تو سب سے بلند ہوں گے، ہم ہوں گے نچلے درجوں والے، جبکہ ہماری تمنا ہے ہم آپ کا جنت میں بھی دیدار کرتے رہیں، آپ کی صحبت میں رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں میں بڑی خوشی ہوئی، اللہ میں بھی ہوں۔ پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں جو بھی اطاعت کرے گا قیامت تک کے لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کا ساتھ اس کو نصیب ہوگا۔ سچا تاجر، ایماندار تاجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرمایا قیامت والے دن نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کتنا اللہ او اللہ ملا دے ساتھ، ہاں جی۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہاں پر جنت کے اندر اللہ اکبر ان کا پڑوس نصیب ہوگا۔ اچھا اب کیا ہے اس آیت سے لوگوں نے مراد لیا؟ دیکھیں جناب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فاتحہ میں دعا کرنی سکھائی کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، صراط الذین انعمت علیہم۔ اب دیکھیں جی جن لوگوں کے راستے پر چلنے کی اللہ سے دعا کر رہے ہیں وہ انعام یافتہ ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اب وہ ثابت کرتے ہیں کہ دیکھیں جی انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، لہذا تقلید فرض ہے قرآن کی آیت کی روح سے، تقلید فرض ہے ان کے پیچھے۔ بھائی انعام یافتہ لوگوں کی خود وضاحت کی اللہ نے سورہ نساء کہ نبی جین تو سب سے پہلے انبیاء کا ذکر آتا ہے، صالحین تو بعد میں ہے، تو انبیاء کی تقلید کی۔ اگر اس کا مطلب تقلید ہے تو پھر انبیاء علیہ السلام کی تقلید کی، صدیقین میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی تقلید کی، شہداء میں عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ شہداء ہیں، کیا ان کی تقلید کی؟ تو صالحین کا نمبر تو بعد میں ہے، پہلے تین تقلیدیں کیوں چھوڑ دی؟ جس کا مطلب معنی غلط کیا، تو تقلید نہیں، یہاں اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ کس کا؟ من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اس کے رسول ان کی اطاعت کرے۔ تو یہ تقلید کا لفظ قرآن و حدیث میں انسان کے لیے استعمال ہی نہیں ہوا، یاد رکھیں۔ والہدی والقلائد، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ قلائد کا لفظ اس جانور کے لیے استعمال کیا ہے جس کے گلے میں پٹا ڈال کر اس کو بیت اللہ کی طرف قربانی کے لیے لے جایا جائے بطور منت منوتی کے، نظر نیاز کے، کیونکہ حج کی قربانی والا جو جانور اس کے لیے حدی کا لفظ ہے، اور جو منت نظر نیاز والا جانور ہے اس کے لیے قلائد کا لفظ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المناسک کے اندر باب باندھا، باب تقلید الغنم، کہ بکری کے گلے میں پٹا ڈال کر لے جانا اس کو، تو اس کے تحت انہوں نے احادیث بیان کی ہیں۔ یہ لفظ انسان کے لیے استعمال ہی نہیں ہوا، یہ ہوا ہی جانوروں کے لیے استعمال ہے، انسان کے لیے اطاعت کا لفظ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وحسنا، اور کتنے اچھے ہیں اولئک رفیقا، یہ کتنے اچھے دوست ہیں جو نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کا ساتھ مل جائے، کتنی اچھی دوستی مجلس۔ کیوں؟ جو متقی پرہیزگار ہے وہ ہر جگہ اچھی مجلس ڈھونڈتا ہے، نشئی جہاں جائے گا نشائیوں کی مجلس ڈھونڈے گا، جواری جہاں جائے گا جواریوں کی مجلس ڈھونڈے گا، ہاں جی، بدکار جہاں جائے گا وہ بدکاروں کی مجلس ڈھونڈے گا، اور مومن جہاں جائے گا ایمان والوں کی مجلس کو ڈھونڈے گا۔ اگر پھنس بھی جائے مومن، اگر بدکاروں کی مجلس میں پھنس بھی جائے تو اس کی کوشش ہوتی ہے جتنا جلدی ہو سکے میں یہاں سے نکل جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین والا مجلس ملے کتنے اعلیٰ رفیق ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت دعا تھی اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، یہ کلمات تھے اب زمان۔ تو فرمایا ذالک، یہ الفضل، فضل ہے، یا اللہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا، کہاں اس کا درجہ، اور انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا درجہ کہاں پر؟ اللہ یہ ان کے ساتھ کیسے ہوگا؟ فرمایا ذالک الفضل، یہ فضل ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے، رب نے خاص کرم کیا ہے اطاعت رسول کی برکت سے۔
جب رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے اس کے برکت سے اللہ انہی کے ساتھ ملا دے گا. اللہ ہمیں انہی میں بنائے. وَكَفَى بِاللَّهِ اور کافی اللہ تعالیٰ علیمہ جاننے والا, اسے پتہ ہے کون میرے رسول کی اطاعت کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا. اللہ سے دعا اللہ سن میں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا